جی گائز مسلم میں آپ سب کو اسلام. تو آج ہم جا رہے ہیں G8 اور G8 جو ہنسا کالونی ہے وہاں پر آج ہم جا رہے ہیں. وہاں پر ہم کچھ لوگوں سے بات کریں گے. تو ویڈیو کو ضرور پورا دیکھیے گا، اینڈ تک دیکھیے گا، لوگوں کی رائے کو سنیے گا تاکہ خدا آپ کو برکت دے. اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. تو چلتے ہیں اپنے پروگرام کو. جی اس وقت ہم G8 میں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ جو موجود ہیں بھائی کا نام راج نام ہے بھائی کا. ہم بھائی سے بھی ایک دو کوشچن بات کریں گے مسلم کے بارے میں. سب سے پہلے ہم پوچھیں گے کہ آج کل جس طرح کہ ہم دیکھ رہے ہیں نیکسٹ ڈے جو ہے وہ مریم آباد کا فیسٹیول آ رہا ہے جہاں پر مسلموں کی بہت بڑی تعداد جاتی ہے. ہم بھائی سے پوچھیں کہ بھائی اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں. لیکن جانا چاہیے تو بھائی کہہ رہے ہیں کہ ویسے ہم گئے نہیں ہیں لیکن جانا اچھی چیز ہے. تو جیسے کہ بھائی ہم دیکھتے ہیں لوگ کافی دور سے سائیکل پہ بائکس کے کچھ لوگ ننگے پاؤں کچھ لوگ گھٹنوں کے کافی زخمی ہوئے ہوتے ہیں. تو بائبل کو دیکھتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ چیز ٹھیک ہے کہ اپنے ساتھ دیکھنا ہے اس طرح کو خدا زیادہ کچھ ہوتا ہے یا مطلب اس طرح محنتی ہوتی ہے. ہم نے تو نہیں جی. تو جیسے بھائی کہہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ جو بندہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل لاچار ہو جو کچھ نہیں کر سکتا اس کو نہیں لینا چاہیے، اس کو اس طرح کے کام کرنے چاہیے. تو مسجد جو ہے نہ اس چیز کی اجازت ہوتی ہے اور نہ ہم ایسے کام کرنے چاہیے. تو بھائی کوئی چھوٹا سا میسج کوئی آج کل نوجوانوں کو دینا چاہتے ہیں. تو آج کل مطلب لڑائی برداشت نہیں ہوتی. بس یہی بات ہے کہ برداشت کرنا سیکھے اور تو میں کچھ نہیں. جی بھائی نے بہت اچھی بات کی ہے. تو بائبل کی جو بیسیکلی بنیادی تعلیم ہے وہ محبت ہی ہے. اور بھائی بھی وہی چیز کہہ رہے ہیں کہ اپنے اندر محبت پیدا کریں، ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنا سیکھیں اور لڑائی جھگڑے کم کریں تاکہ ہم محبت کا میسج دوسرے لوگوں کو بھی دے سکیں. تو اس کے ساتھ ہم چلتے ہیں نیکسٹ کسی اور ویڈیوز کے ساتھ. جی ہم خدائے جلال کی نہایت ہی شکر گزار ہیں کہ ہم جیسے کہ G8 ہے اور آپ نے پہلے بھی 2-3 انٹرویو سنے ہیں اور ابھی ہمیں بھائی ملے اور بھائی کو خدا بہت زیادہ برکت دے. بھائی نے ہمیں بڑی رسپیکٹ کی اور بھائی نے اپنے گھر میں بیٹھنے کے لیے جگہ دی اور ہم بھائی کا شکر ادا کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم پوچھیں کہ بھائی کا نام کیا ہے. فاطر نام ہے بھائی کا اور بھائی ہمارے ساتھ موجود ہے. ہم بھائی سے جو آج کوئی 2-4 سوالات کریں گے اور بھائی کو اپنی ان باتوں کو جانیں کہ بھائی اس چیز کو نصیحتی بائبلی جو ہے وہ کس وے میں لیتے ہیں اور اس چیز کو کس طرح سوچتے ہیں. تو ہم بھائی سے پہلا سوال یہ پوچھیں گے کہ خداوند یسوع مسیح میں وہ 3 کون سی کوالٹیز ہیں جو دنیا میں کسی پیغمبر میں کسی شخص میں نہیں پائی جاتی. مردوں کو زندہ کرنا چاہتے کہ تمہارا بھی مددگار تو کسی کوالٹی موجود کسی بھی موجود. جی بھائی نے بتایا 3 کوالٹیز جو بھائی یسوع مسیح کے بارے میں رکھتے تھے کسی اور میں نہیں پائی جاتی. پہلے بھائی نے بتایا کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے. نیکسٹ انہوں نے روح القدس کا ریفرنس دیا اور تیسرا انہوں نے کہا کہ وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے. اگر آپ بھائی کی کسی رائے سے اختلافات کرتے ہیں یا کوئی اپنی رائے دینا چاہتے ہیں تو کمنٹس باکس میں ضرور کمنٹس کر کے بتائیں کہ آپ اس چیز کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. نیکسٹ ہم پوچھیں گے بھائی سے کہ جیسے نیکسٹ ویک جو ہے وہ پاکستان میں بہت بڑا پروگرام ہوتا ہے مطلب اور مسیحی لوگ جو ہیں بہت زیادہ تعداد میں جاتے ہیں. لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں کہ جہاں پر ایک بہت زیادہ مسیحی لوگوں کی تعداد وہاں پر جاری ہوتی ہے وہیں پر ہم دیکھتے ہیں کچھ مسیحی لوگ ایسے ہیں جو کہہ لیں کہ بہت زیادہ اپنے آپ کو تکلیف میں پہنچا کر وہاں پر پہنچتے ہیں. جیسے کہ لائک سائیکل کرنا، بائکس پر جانا اور بہت سارے ایکسیڈنٹس جو ہیں وہ حادثات کا بھی شکار ہوتے ہیں. لوگ بہت سارے دور دراز سے لوگ جو پیدل آ رہے ہوتے ہیں ان کے پاؤں جو ہیں وہ نہایت زخمی ہوئے ہوتے ہیں. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ لیٹ کر چل رہے ہوتے ہیں، رینگ رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ گھٹنوں پر چل کر آ رہے ہوتے ہیں. تو کسی بھی چرچ میں جانا یا عبادت گاہ کا احترام کرتے ہیں، کسی بھی کہہ لیں کہ دور جانا یا اس کی رسپیکٹ کرنا اور وہاں جا کر عبادت کرنا تو ٹھیک ہے. لیکن ہم بھائی سے ان چیزوں کے بارے میں پوچھیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہم کرتے ہیں کیا یہ بھی ہمیں رواں ہے یا نہیں. یہ روا نہیں ہے. نہ ننگے پاؤں جانا، نہ سائیکلنگ کرنا،
نہ رنگ کے جانا، کہیں بھی اس چیز کا ذکر نہیں ہے، اور نہ یہ ہے کہ اس طرح جانا چاہیے۔ وہاں جو زیارت کے لیے جاتے ہیں یا عبادت کے لیے جاتے ہیں، ایک کراؤڈ اکٹھا ہوتا ہے جو عبادت کے لیے جاتا ہے، وہاں تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن وہ جو رنگ کے جانا اور اچھلتے کودتے جانا، ننگے پاؤں جانا یا سائیکلنگ کرنا، یہ تو جو سائیکلنگ والے ہیں وہ تو ٹوٹل انجوائے کے لیے جاتے ہیں، اور زیادہ تر لوگوں نے وہاں پہ انجوائے کے لیے جانا ہوتا ہے، عقیدت میں بہت کم ملتا ہے۔ بھائی نے اپنا اوپینین جیسے کہ بتایا، اب ہم بھائی سے پوچھیں گے کہ کیا یہ طریقہ کار کر کے ہم کہہ لیں کہ جیسے ہم غیر قوم کو دیکھ کے لوگ طرح طرح کی منتیں مانگ کر کسی دربار پر یا اس طرح کی جگہوں پر جاتے ہیں، تو کیا ہم بائبل کے خدا کو اتنا ظالم دکھا سکتے ہیں کہ اگر میں پیدل ہی چل کے جاؤں، میں بڑا اپنے آپ کو کہہ لیں کہ ظلم کر کر جاؤں تو پھر ہی خدا میری سنے گا؟ تو کیا بائبل کا خدا بائبل میں اپنے آپ کو اس طرح پیش کرتا ہے کہ مجھے مطلب کہ اس طرح مناؤ؟ تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ بائبل کا خدا کیا اتنا ظالم ہو سکتا ہے کہ اگر ہم اسی طریقے سے انہیں منائیں تو وہ مانیں گے ہماری بات؟ نہیں، بائبل کا خدا اتنا ظالم نہیں ہے، کیونکہ اس کا جوا میرے منہ پر قائم ہے، اور نہ میں نے آج تک کسی پاسٹر کو، نہ فادر کو، کسی کاہن کو، خدا کے خادم کو میں نے آج تک، میری 34 سال عمر ہو چکی ہے، میں نے آج تک کہیں پہ لیکچر نہیں سنا۔ میں نے بہت ساری کنونشن بہت ساری باتیں بھی اٹینڈ کی کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ رینگتے ہوئے جاؤ، ننگے پاؤں جاؤ، سائیکل پہ جاؤ، اور نہ کبھی انہوں نے یہ کہا کہ بھائی آپ جو ہے وہ اتنا بوجھ اٹھا کے جاؤ، وہاں پہ لنگر کھانے چلاؤ، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بس جب انہوں نے عقیدت کے لیے، عبادت کے لیے بلاتے ہیں، جس سے کہ عبادت کے لیے جانا چاہیے، ایمان رکھ کے جانا چاہیے، اور وہاں عبادت ہوتی ہے، تو عبادت کے لیے جائیں تو بہتر ہے۔ تو یعنی کہ آپ مطلب صاف کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ ایسے کام کریں وہ بائبل سے بالکل لا علم ہے؟ لا علم ہے، وہ بائبل سے ٹوٹل لا علم ہے۔ وہاں پہ جو ہو رہا ہے اور جو حادثے ہوتے ہیں وہاں پہ، جو وہاں پہ سائیکل پہ جاتا ہے وہ 3 دن تو وہاں پہ خیمے، ایک گدے سے خیمے میں سویا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ شرابیں پی رہے ہوتے ہیں، چرس پی رہے ہوتے ہیں۔ انہوں نے مطلب کرسچینٹی کو تباہ کر دیا ہے، لوگوں کو وہ یہ میسج دے رہے ہیں، جبکہ ہمارا جو میسج ہے وہ یہ نہیں ہے، قسم مانگ کر یہ میسج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کسی فادر، کسی پاسٹر، کسی بھی خدا کے خادم کا، کسی ایونجلسٹ کا، مبشر، کسی کا بھی یہ میسج نہیں ہے کہ بیٹا تم اس طرح اپنے آپ کو دکھ میں ڈالو اور جاؤ، ٹھیک ہے۔ وہ تو بہت ہی شفقت میں گرمی اور غصے میں دھیما ہے، تو وہ اس طرح نہیں چاہے گا کہ پہلے دکھ لے اور پھر لیٹنی ہے لو تو کبھی بات پہنچ جائے گی۔ اپنی بات منوانے کے لیے اس نے کہا دعا اور روزہ ضروری ہے، اور اپنے گھر پہ دکھا جا سکتا ہے۔ جی، تو جیسا آپ نے سنا کہ بھائی نے کہا کہ یہ لوگ بالکل بائبل سے لا علم ہے جو لوگ ایسے کام کرتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں ہمارے گھر میں بھی اگر ہمیں کوئی چیز چاہیے اپنے باپ سے، یا ہمارے بچے آ کے ہم سے کوئی چیز مانگتے، تو میرا نہیں خیال کہ ہم چاہیں گے کہ ہمارا کوئی بچہ رینگ کر میرے پاس آئے تو تبھی میں اسے کوئی چیز لے کر دوں گا، یا تو ہمارا آسمانی باپ تو ہم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے، تو وہ کیسے یہ چیز چاہ سکتا ہے کہ میرا جو بندہ ہے وہ اس طریقے سے جو ہے وہ آئے میرے پاس؟ دیکھیے ہمارا جو خداوند نے جو میسج دیا، انہوں نے کہا کہ تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا چاہتے ہو، کہ تمہارا آسمانی باپ کیوں نہ تمہیں اچھی چیزیں سے نوازے، تو ہمیں اس چیز پہ ایمان رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو ہم اب حیدرآباد میں ایک جگہ ہے جو لوگ وہاں نہیں جا سکتے، جنہوں نے عقیدت کرنی ہے نا، جنہوں نے ایمان سے مانگنا ہے، وہ وہاں نہیں جا سکتے، تو وہ حیدرآباد میں جو ایک جگہ انہوں نے مقام دیا ہے، وہاں وہ عبادت میں جاتے ہیں، وہاں پہ جو بھی ہے اپنے خداوند کو جو چکتے ہیں اور پاک ماس کی قربانی وہاں گزارتے ہیں، اور وہ جو ان کا ہوتا ہے اپنے نذرانے لے کے جاتے ہیں۔ اب یہ ضروری نہیں کہ وہ وہاں نہیں پہنچ سکتے تو ان کی پوری نہیں ہوگی، کیونکہ ہمارا خداوند تو بند کمرے میں بھی، بند کوٹری میں بھی، کشیدگی میں بھی عطا کرنے کی قدرت کرتا ہے۔ جی، تو ہمارا خدا جو ہے وہ ساری کائنات کا خدا ہے۔ ہمارا خدا کو ضروری نہیں کہ ہمارا جو ہے وہ رخ کسی طرف ہو، یا ہمارا کوئی ایسے بیٹھنا ضروری ہے، یا فلاں جگہ پر جانا ضروری ہے، تو ہمارا خدا جو ہے وہ پوری کائنات کا خدا ہے۔ تو لاسٹ میں ہم بھائی سے ریکویسٹ کریں گے کہ آج کے اسپیشلی نوجوانوں کو کوئی میسج آپ دینا چاہیں؟ نوجوانوں کے لیے میرا یہی میسج ہے کہ یہ اتنا پیسہ خرچ کر کے بائکس کے اوپر، سائیکلس کے اوپر، پھر اپنی جانوں کا مطلب حشر نشر کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بسز کے اندر چرس پینا، شرابیں پینا، یہ ہمارا مقصد ہی نہیں ہے، یہ ہماری تعلیم نہیں ہے، یہ کرسچینٹی ہے ہی نہیں کہ آپ ایک بس لے کے جا رہے ہو، اس میں چرس بھی چل رہی ہے، شراب بھی چل رہی ہے، اور آپ کہہ رہے ہو کہ میں بھی وہاں پہ جا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ پھر وہ نہ زیارت رہتی ہے، نہ حاضری رہتی ہے، نہ عبادت رہتی ہے، آپ تینوں چیزوں کو جو بھی سمجھ کے جا رہے ہیں وہ
ضائع کر دیتا ہے. تو بجائے کہ تم ادھر یہ کر رہے ہو, تم اپنے اپنے چرچز کے ساتھ جہاں جہاں اٹیچ ہو وہاں خداوند کے آگے اپنی قربانیاں گزرانی, وہاں خداوند کے آگے ہدیے کی قربانیاں اپنے کہانوں کو دو, 10واں حصہ کہانے کو دو جو منسٹریاں چلا رہے ہیں, کیونکہ منسٹریاں یوں نہیں چلتی. آپ لوگوں کی کاوش جو اس میلے پہ ایک ایک لڑکا 30,000 روپے خرچ کر رہے ہیں, تو وہ 30,000 سے 5,000 بھی کرو تو 6 سے 7 بیوہ عورتوں کا گھر 10 دن چل سکتا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے وہ کر لیا تو وہ زیادہ بہتر ہے. جی بھائی نے بہت اچھا میسج دیا نوجوانوں کو کہ یہ جو ہم اتنی فضول خرچی کرتے ہیں اور ادھر ادھر جو پیسہ لگاتے ہیں, اس سے ہم کسی غریب کا جو ہے وہ بھلا بھی کر سکتے ہیں, اور بائبل کی بھی یہی تعلیم اور خدا ان چیزوں سے خوش ہوتا ہے. تو اسی طرح ہمارے ساتھ بھی ہے, چلتے ہیں ہم اپنے نیکسٹ جی ویورز اس وقت ہم موجود ہیں اور ہمارے ساتھ موجود اور ہم سے یہ رائے پوچھیں گے کہ یہ آج کل کے نوجوانوں کے بارے میں نصیحت کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں. تو بھائی کیا نام ہے آپ کا؟ آموس بھائی کا نام ہے. اور ہم بھائی باپ کیا کہتے ہیں؟ میں میوزیشین ہے بھائی. تو ہم بھائی سے جو ہے وہ سوال کریں گے, اور سب سے پہلے ہم جیسا کہ وہ میوزیشین ہے تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آج کل پرستش کے حوالے سے کہ ورشپ جو ہے وہ کس زور پر ہو رہی ہے اور کس طرح سے ہو رہی ہے, اور کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل جو ورشپ ہوتی ہے اس میں ہم نے بڑی تبدیلی دیکھی ہے. جو پہلے اگر آج سے ہم 10-15 سال پیچھے جائیں اس دور میں جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ صرف زبور ہی گائے جاتے تھے, لیکن آج کل جو ہم نے دیکھا کہ بڑی چینجنگ آ گئی ہے. ہمارے جتنے بھی میوزک میں کہہ لیں یا ورشپ میں گیت جو ہے وہ نئے سے نئے, اور آج کل ہم نئے نوجوانوں میں بھی یہ چیز دیکھ رہے ہیں. تو آپ اس چیز کے بارے میں کتنا وہ دیکھتے ہیں, کتنی تبدیلی آئی ہے؟ پہلے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ورشپ بیسیکلی ہے کیا. ورشپ کا ایک بہت اہم کردار کہہ لیں کہ آپ ورشپ آپ کو تیار کرتی ہے کہ آپ خدا کو سمجھ سکیں, خدا کے لیے تیار ہو سکیں. تو یہاں سے یہ اچھی بات ہے کہ نئے گیت ہو رہے ہیں, آڈیو کر رہے ہیں, کافی لوگ آڈیو کر رہے ہیں, کچھ میں خود آڈیو پروڈکشن کر رہے ہیں. تو یہ اچھی بات ہے کہ کر رہے ہیں, لیکن جو کر رہے ہیں ان کو بیسکلی خود بھی نہیں پتہ کہ وہ کیا کر رہے ہیں. وہ کر رہے ہیں, ان کو بس یہ پتہ ہے کہ ہم لوگ ورشپ کر رہے ہیں, ہم لوگ نئے گیت ریکارڈ کر رہے ہیں, اچھی بات ہے. لیکن ان کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ان کا بیسکلی آگے مقصد کیا ہے. وہ ان کو یہ ہے کہ یوٹیوب چینل سے وہ پیسے کما لیں گے یا اس طرح. تو یہ ان کو سب سے پہلے سمجھنا ضروری ہے کہ بیسیکلی آپ ایک روم میں کہہ سکتے ہیں کہ معمور ہو کے آپ کریں تو پھر وہ ایک ورشپ کہلاتی ہے. اور دوسرا یہ کہ ہمیں جو میوزیشنس ہیں ہمیں یہ تھوڑا سا چاہیے کہ ہم تھوڑا سا اپڈیٹ ہوں نئے انسٹرومنٹس کے ساتھ میں. یہ نہیں ہے کہ اگر ورشپ کر رہے ہیں تو خدا کے لیے کر رہے ہیں تو ہم لوگ جو کریں گے وہ خدا کے لیے. ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے سے اچھا کر سکیں اور نئے انسٹرومنٹس کے ساتھ آئیں. اسی طرح ہی ہے بس. جی تو آپ نے موس بھائی کے ورشپ کے بارے میں رائے سنی ہے, اور جیسا کہ داؤد بادشاہ جو دنیا کے سب سے بڑے ورشپر ہیں جنہوں نے ورشپنگ جو ہے اسٹارٹ کی, تو جب داؤد بادشاہ ورشپ کرتے تھے تو لوگوں سے بدروہیں نکلتی تھی اور طرح طرح کے معجزات ہوتے تھے اور خدا کا مسا بنتا تھا. اور آج بھی جو عبادت کا اہم حصہ میں وہ سمجھتا ہوں کہ وہ پرستش ہی ہوتی ہے. پرستش سے خدا کی حضوری اور خدا کا تخت لگتا ہے اور خدا کے روح کی جو ہے وہ اس جگہ پر جنبش ہوتی ہے, اور عبادت کا سٹارٹ ہی جو ہے وہ ہمیشہ پرستش سے ہوتا ہے, اور پرستش جو ہے ہمارا بڑا اہم کردار ہے. تو اب ہم بھائی سے ایک کویسچن کریں گے کہ آپ نے سر بتانا ہے خداوند یسوع مسیح کے اندر کوئی 3 ایسی کوالٹیز جو دنیا کے کسی شخص میں کسی پیغمبر میں نہیں پائی جاتی. فرسٹ آف آل کہ ہمیں تو کمپیریزن کرنا ہی چاہیے یسوع مسیح کو کسی کے ساتھ, کیونکہ وہ ایک کہہ لیں کہ ون اینڈ اونلی جیسا اور کوئی آ نہیں سکتا. تو میں اس چیز کو کمپیریزن نہیں کر سکتا کسی اور کے ساتھ. میں کمپیئر نہیں کر سکتا اس کے بارے میں. ہاللیلویا. جی بھائی کہہ رہے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کا معیار, ان کا لیول ایسا ہے کہ ہم ان کو کسی کے ساتھ بھی کمپیریزن نہیں کر سکتے. ان کا لیول نہیں ہم میچ کر سکتے, کیونکہ ان کا لیول جو ہے وہ اتنا اونچا ہے. اور بہت ہیں جو جن کے اندر ایسی کوالٹیز ہیں جو اور کسی میں نہیں, لیکن جو خداوند یسوع مسیح ہیں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایک کوالٹی بھی ہم ایسے کہہ سکیں کہ جو ان میں ہے اور کسی اور میں بھی ہے. تو یہ میں نہیں چاہتا کہ میں کمپیریزن کروں. جی تو جیسا بھائی نے کہا کہ میں ان کو کمپیئر نہیں کسی کے ساتھ کرنا چاہتے. اس کے بعد ہم بھائی سے بات کرتے ہیں کہ اگر یہ کوئی علم رکھتے ہیں, جیسا کہ مریم آباد کا فیسٹیول آ رہا ہے نیکسٹ ویک میں,
تو اس کے بارے میں بھائی کیا رائے رکھتے ہیں؟ اور وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کافی دور سے جو ہے پیدل جاتے ہیں، بائکس پر سائیکلنگ کر کے جاتے ہیں، اور کچھ لوگ گھٹنوں پر چل کے جا رہے ہوتے ہیں جو لہو لہان ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ چیز اور بائبل مقدس کو دیکھتے ہوئے آپ ان لوگوں کو کوئی رائے دینا چاہتے ہوں کہ کیا بائبل ہمیں ان چیزوں کی اجازت دیتی ہے؟ دیکھیں یہ گھٹنوں پہ چل کے جانا یا پیدل چل کے جانا، میں آپ سے یہ کوشچن پوچھتا ہوں کہ اگر آپ اپنے والد صاحب سے کوئی چیز مانگتے ہیں، جیسے بچپن میں ہر انسان مانگتا ہے چیز مانگتے ہیں، جیسے چھوٹے بچے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں دکان سے یہ چیز چاہیے، تو بچے کے یہ تو نہیں کریں گے کہ نہیں ہم ادھر سے پیدل چل کے آئیں تو پھر ہمیں باپ لے کے دے گا، یا باپ بھی یہ تو نہیں چاہے گا. تو یہ چیز میرے حساب سے یہ چیز غلط ہے کہ ہم خدا کو کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے لیے یہ کریں گے یا ہم آپ کے لیے یہ کر رہے ہیں تو آپ ہمیں یہ چیزیں دیں، یا یہ ہمیں دنیا کو یہ بلکہ خود پرسنلی بتانا چاہیے کہ یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں. تو یہ تو بالکل بھی میرے حساب سے جی. تو جیسا کہ آپ نے سنا ہے بھائی کہہ رہے ہیں کہ میں ان چیزوں سے ڈس ایگری کرتا ہوں، یہ چیزیں مسیحیت کے لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے. ہمارا آسمانی باپ جو ہے وہ ہمارے اس باپ سے ہمیں بہت زیادہ پیار کرتا ہے، اور وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ ہم اتنی مشکلات کے ساتھ اس کے آگے کوئی دعا یا اس طرح کی کوئی بھی چیز پیش کریں. وہ ہم سے بے پناہ محبت رکھتا ہے، اور خدا اپنے جسم سے جو ہے وہ محبت کا منبع ہے. محبت کی سب سے بڑی مثال جو ہے وہ خدا کے مسیح ہے. تو وہ ہم سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے اموس بھائی. تو نیکسٹ ہم ابھی کسی اور کے ساتھ بات کریں گے. ایک دفعہ لوگوں کو سبسکرائب کے لیے کہتے ہیں جی پلیز میرا چینل سبسکرائب کریں، بیل آئکن پریس کیجیے گا تاکہ ساری